اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان الدین نقوی آج ایک اہم پروگرام حسینی چینل کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام کا جو عنوان ہے جشن ولادت وارث کعبہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے یہ پروگرام اس وقت حسینی چینل پہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم تمام عالم اسلام کو خصوصاً تمام شیعان حیدر کرار کو مولا کائنات غالب لکل غالب اسد اللہ شیر خدا پروردگار رسول ولایت کے شہنشاہ ہمت و شجاعت کے عظیم تاجدار مارکہ خیبر کے شہ سوار مولا کائنات کی ولادت تمام عالم اسلام کو خصوصی طور پر تمام شیعان حیدر کرار کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آئیے اب ہم اپنے مہمانان جو اس وقت ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا ہم تعارف کرانا چاہیں گے۔ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے آج ہم وارث کعبہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت پہ اور ان کی ولادت سے متعلق بہت ساری باتیں کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے حسینی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ تشریف لائے اور آپ کو ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور تمام حسینی چینل دیکھنے والے حضرات کو میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد فرمایا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ جناب جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اگر ہم یہ بات طے شدہ ہے کہ چاہے شیعہ علماء کرام ہوں یا ان کی تفاسیر کی ہم بات کریں یا پھر ان میں جو یہ بات ہے کہ امام کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہوئی، اسی طرح ہمارے اہل سنت کے بہت جید عالم دین ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ان کی کتب میں یہ چیز موجود ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ امام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ہم چاہیں گے اس پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ امام کی ولادت جب خانہ کعبہ میں ہوئی تو جو اس وقت کے معجزات تھے، جو واقعات تھے، ان کا ذکر ضرور کریں تاکہ ہم یہیں سے ہی شروعات کریں اس کی۔ دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ کائنات عالم و آدم کا یہ اکیلا اور واحد واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ میں یا اللہ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا۔ خانہ کعبہ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، جس کو جناب ابراہیم خلیل خدا، جناب اسماعیل اور جناب جبرائیل انہوں نے مل کے بنایا، یعنی ایک ایسا گھر جو معصوم ہاتھوں کے ذریعے سے تعمیر ہوا۔ اس میں جو جناب ابراہیم نے تعمیر کیا یہ گھر خالی پڑا رہتا تھا، اس میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی، اس میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اس میں کوئی رہتا نہیں تھا، یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ گھر ہے تو اللہ کا گھر ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، جناب ابراہیم نے فرمایا تھا کہ پالنے والے یہ تیرے واسطے گھر بنایا ہے، لا مکان کے لیے مکان بنایا ہے، اور اللہ نے بیتی کہہ کے اس کو منظور کیا کہ ہاں یہ میرا گھر ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکیلا صرف اور صرف واقعہ اور یہ معجزہ مولا علی کے ساتھ ہے کہ مولا علی کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ علی سے پہلے کوئی بھی بچہ خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، اور حضرت علی کے بعد سے لے کے صبح قیامت تک کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ بے شک اللہ نے یہ شرف صرف اور صرف مولا علی کے واسطے مقرر کیا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوگا۔ بے شک۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اس میں دیکھیے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی ہمارے جو شیعہ علماء ہیں، شیعہ محقق ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، لیکن جو اہل سنت حضرات ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو محقق ہیں،
ان کے جو کتابیں لکھنے والے حضرات ہیں، بڑے بڑے جو ان کے عالم گزرے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ تمام امت مسلمہ مل کے یہ بات مانتی ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ان کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ واہ، بے شک۔ اب اس کے بعد جو جہاں تک کے بعد واقعات اور معجزات کی ہے، دیکھیے کوئی عمارت ہو، کوئی گھر ہو، کوئی مکان ہو، اور وہ مکان، وہ عمارت، وہ گھر بہت پرانا ہو، تو اس میں اگر کوئی شگاف آ جائے، اگر اس میں کوئی لکیر پڑ جائے تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں شگاف ہے تو نہ جانے کس وقت کیسے گر جائے، اس میں شگاف آ رہا ہے لہذا یہ فوراً ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ لیکن آپ تاریخ سے پوچھئے، تاریخ آپ کو بتائے گی کہ ایک بی بی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی چلیں بے شک، اور خانہ کعبہ میں آئیں، پشت خانہ کعبہ پر آئیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک وہ جگہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، جہاں پر دروازہ لگا ہے، اور دوسرے اس کے پیچھے کی دیوار، پشت خانہ کعبہ۔ پشت خانہ کعبہ پر بی بی تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے عمارت کو غور سے دیکھا۔ غور سے دیکھنے کے بعد اپنے شکم مبارک کو دیوار کعبہ سے مس کیا۔ بے شک، مس کرنے کے بعد انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی سرکار میں بلند کیا اور بی بی نے ایک دعا فرمائی، اور وہ دعا تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ وہ دعا تاریخ نے ریکارڈ کر کے ہم کو سنائی، جس میں بی بی جناب ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ دیتی ہیں، جس میں بی بی تمام انبیاء کا واسطہ دیتی ہیں، جس میں بی بی کعبے کی عظیم الشان جو عمارت ہے اس کعبے کا واسطہ دیتی ہیں، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے اوپر سے یہ مشکل آسان ہو جائے، مشکل حل ہو جائے۔ ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، بی بی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ دیوار ہٹنا شروع ہوئی اور دیوار نے در بنانا شروع کیا۔ جزاک اللہ، بے شک بے شک، اب دیکھیے اس کو معجزہ نہیں کہیے گا تو آپ کیا کہیے گا؟ بے شک، دیوار نے در بنانا شروع کیا۔ جب کوئی پرانی دیوار، گھر کی دیوار پھٹنے لگتی ہے تو آس پاس کو لوگ کھڑے ہوئے وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، ارے یہ پرانا مکان گر رہا ہے، جلدی بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لیکن پائے استقلال کے ساتھ جس طرح بی بی جمع ہوئے کھڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے بی بی آرام کے ساتھ کھڑی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، دیوار میں در بن رہا ہے۔ بے شک، بی بی ہٹتی نہیں ہیں، بی بی بھاگتی نہیں ہیں، بی بی فرار نہیں کرتی ہیں، جہاں کھڑی تھیں وہیں کھڑی رہیں، اور یہاں تک کہ دیوار اتنی زیادہ چوڑی ہوئی کہ آسانی سے کوئی کعبے کے اندر چلا جائے، اور اندر سے آواز آئی کہ بنت اسد واہ، کعبے کے اندر آ جاؤ۔ جزاک اللہ، بی بی قدم بڑھاتی ہوئی کعبے کے اندر گئیں، دیوار پھر جڑ گئی۔ 3 دن تک کے بے شک، بی بی خانہ کعبہ کے اندر رہیں، 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر مہمانی رہی، اور 3 دن کے بعد جب حضور سرور کائنات تشریف لائے تو اسی جگہ آ کے کھڑے ہوئے جہاں 3 دن پہلے جناب فاطمہ بنت اسد آ کے کھڑی ہوئی تھیں۔ واہ، اب دیکھیے یہ کیا ہے کہ جہاں 3 دن پہلے رسول اللہ کی چچی آگے کھڑی ہوئی تھیں، وہیں آج رسول اللہ آ کے کھڑے ہوئے اسی پوائنٹ پر، اسی مقام پر، اسی جگہ پر، کہ ایک مرتبہ دیوار نے پھر در بنایا، واہ، اور در جب بنا تو اسی نئے در سے آج پھر بی بی باہر نکل کے آئیں۔ جزاک اللہ، بے شک، اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ صاحب یہ تو ایک اتفاق تھا، ایک بار اتفاق ہو گیا، دیوار میں در بن گیا،
یہ اتفاق ہو تو ایک بار ہوتا ہے اور بار بار ہو تو اس کو اتفاق نہیں کہتے. بے شک جی. بار بار کوئی کام ہو تو اتفاق نہیں کہا جائے گا. ایک بار جب بیوی کعبے کے اندر جاتی ہیں تو دیوار در بناتی ہے، شق ہوتی ہے، راستہ دیتی ہے، اور دوبارہ جب بیوی باہر تشریف لاتی ہیں تو دیوار در بناتی ہے، راستہ دیتی ہے، شق ہو رہی ہے، اتنا شق ہو رہی ہے، اتنا پھیل رہی ہے کہ بیوی باہر تشریف لے آئیں. تو اب یہ نہ کہیے کہ اتفاق تھا، بلکہ اتفاق نہیں تھا، اللہ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ آنے والا تھا جو تھا تو بندہ مگر اس شان کا بندہ تھا کہ اس کی آنکھیں تھیں مگر عین اللہ، زبان تھی لسان اللہ، چہرہ تھا وجہ اللہ، ہاتھ تھے ید اللہ، نفس تھا نفس اللہ. اب ایسا بندہ کہاں ملے گا سوائے بیت اللہ کے. واہ جزاک اللہ. بے شک. بہرحال یہ معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی. اور اس کے بعد جو معجزہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول استقبال کے لیے موجود ہیں، آغوش پھیلائے کھڑے میں ہیں کہ لائیے چچی جان میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے. بے شک. رسول آغوش پھیلائے کھڑے ہیں، لائیے میرے بھائی کو میرے حوالے کیجئے. جبکہ ابھی بی بی نے نہیں فرمایا کہ آپ کے یہاں بھائی پیدا ہوا ہے یا بہن پیدا ہوئی ہے. بی بی فرماتی کہ یہ آپ کے یہاں بھائی کی ولادت ہوئی ہے، آپ کے یہاں بہن پیدا ہوئی ہے. بی بی کچھ نہیں بولتی، خاموش ہیں. رسول فرماتے ہیں لائیے میرے بھائی کو میرے حوالے کیجئے. تو بی بی نے یہ کہتے ہوئے دے دیا کہ ابھی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. تو رسول نے اپنی آغوش میں مولا علی کو لیا، اور جیسے ہی مولا علی کو آغوش میں لیا کہ ایک مرتبہ آغوش محمد میں علی نے آنکھیں کھولی، رسول نے علی کو دیکھا، علی نے مسکرا کے رسول کو دیکھا. آج وہ نور مکمل ہو گیا جس نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا تھا. اولو ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد. یعنی نور کا ایک جز تو تھا، نور کا دوسرا جز کعبے سے برآمد ہوا. رسول اللہ نے نور کے دوسرے جز کو اپنی آغوش میں لیا. اب یہ نہ کہیے کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ کعبے میں وہ مکمل نور چمک رہا ہے جس کو خلقت کائنات سے پہلے خلق کیا گیا تھا. بے شک. بہرحال یہ معجزات ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کو تمام حضرات مانتے ہیں، تمام امت مسلمہ کے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے. جی جناب، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. اس وقت عالی جناب سرور نواب سرور لکھنوی صاحب کے خوبصورت اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ منزل کی طرف پائے رسا لے کے چلے ہیں، منزل کی طرف پائے رسا لے کے چلے ہیں، اس ساقی سے جو کوثر کا پتہ لے کے چلے ہیں. واہ واہ واہ. کہ منزل کی طرف پائے رسا لے کے چلے ہیں، اس ساقی سے جو کوثر کا پتہ لے کے چلے ہیں. ہم اہل ولا الفت حیدر کے علاوہ، ہم اہل ولا الفت حیدر کے علاوہ کیا لے کے یہاں آئے تھے، کیا لے کے چلے ہیں. عرب کہ کعبے نے بھی حیدر کو دیا راستہ، لیکن کعبے نے بھی حیدر کو دیا راستہ، لیکن موسیٰ تو سوئے نیل عصا لے کے چلے ہیں. کہ یہ معجزہ نہج بلاغہ ہے کہ سرور، یہ معجزہ نہج بلاغہ ہے کہ سرور، جادو نہ کسی بولنے والے کے چلے ہیں. ادب جادو نہ کسی بولنے والے کے چلے ہیں. جناب جیسے کہ ابھی آپ نے جدار کعبہ کا ذکر کیا کہ جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اندر داخل ہوئی تو دیوار ہٹی، اور ہٹنے کے بعد آپ اندر گئیں تو دیوار پھر جڑ گئی. تو آج اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں، خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کو ایک شگاف سا آج بھی نظر آتا ہے. حالانکہ ایسا بھی مجھے پتہ چلتا ہے نیوز کے ذریعے کہ وہ جو ایک شگاف اس میں بنا ہوا ہے، کچھ دراریں پڑی ہوئی ہیں جہاں سے فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی تھیں، تو اس کو بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی اس میں جو ہے شیشے کو پگھلا کے بھرا جاتا ہے، کبھی اس کو، لیکن آج بھی وہ شگاف باقی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ شگاف اگر کسی عمارت کی کمی یا اس کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ہوتا
تو شگاف بھر جاتا. جی بے شک. یہ شگاف حکم پروردگار سے ہوا. واہ جزاک اللہ. چونکہ یہ شگاف حکم پروردگار سے ہوا تھا لہذا 1400 برس بیت گئے. 1400 برس میں کتنی مرتبہ سعودی عرب نے، ان ظالم حکمرانوں نے، ان لوگوں نے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتے، انہوں نے کوشش کی کہ اس نشان کو مٹا دیں، یہ شگاف بھر جائے. اور آپ کی خدمت میں اور سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ اب دیکھیے آج کا زمانہ تو بڑا جدید زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، تمام طرح کی چیزیں اس وقت مہیا ہیں. یہ جو موجودہ زمانے میں جو ریپیئرنگ کے اور شگاف بھرنے کے جو بھی تمام اس کے اندر مسالے ہیں اور تمام چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے بھی ان لوگوں نے کوشش کی کہ شگاف بھر جائے، مگر وہ شگاف بھرنے والا نہیں ہے. آپ یقین مانیے کہ جب تک کہ خانہ کعبہ رہے گا، جب تک کہ یہ دنیا رہے گی، اس وقت تک کہ یہ شگاف باقی رہے گا. یہ شگاف نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو ذرا سا تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھا جائے تو یہ شگاف نہیں ہے، بلکہ یہ شگاف وہ جگہ اعلان کر رہی ہے، آؤ کعبے میں دیکھو، یہی جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر دیوار نے در بنایا تھا، اور در کسی غیر کے واسطے نہیں بنا ہے، در اس کے واسطے بنا ہے جو نفس اللہ تھا، جو وجہ اللہ تھا. بے شک یہ شگاف باقی رہے گا، لاکھ دنیا کوشش کرتی رہے، مگر یہ شگاف مٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا. جی آپ یقین مانیں. جی میں آپ کی خدمت میں دوبارہ بھی آؤں گا، بس آخری پیغام کے لیے ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں آؤں گا. اس وقت خدائے سخن جناب میر ببر علی انیس صاحب قبلہ نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے کچھ اس طرح اشعار بیان فرمائے، جس میں سے ایک شعر آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں ناظرین کی. علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. جناب کیونکہ بس وقت اس پروگرام کہیں پر ہم اس کو اختتام دینا چاہیں گے، بس آخری پیغام میں چاہوں گا کہ امام کی ولادت کے حوالے سے تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں آپ کیا دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں حسینی چینل کا شکریہ ادا کروں گا اور اس کو مبارکباد دوں گا کہ اس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع کے اوپر اتنا بہترین، اتنا شاندار پروگرام کیا. اور میں آپ کے ٹی وی چینل کے حوالے سے، حسینی چینل کے حوالے سے تمام سننے والوں کو، تمام محبان امیر المومنین کو بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، علی کے راستے پر باقی رہیے، محبت علی دل میں رکھیے، اس لیے کہ محبت علی وہ قیمتی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، جو آخرت میں بھی کام آئے گی. آپ علی علی کہتے رہیے، نہ کبھی لڑکھڑائیے گا، نہ کبھی گریے گا، نہ آپ کو کبھی ٹھوکر لگے گی، نہ آپ کے قریب مشکل آئے گی، اس لیے کہ علی مشکل کشا ہیں. مشکل کشا کا نام لیتے رہیے، مشکلیں دور ہوتی رہیں گی، مشکلیں فرار ہوتی رہیں گی. بس یہی میرا پیغام ہے، اور میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ. ان اشعار کے ذریعے اب ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. مولا علی کا جشن ولادت منائیے، مولا علی کا جشن ولادت منائیے، موقع ہے یہ خوشی کا ذرا مسکرائیے. کہ جنت کی فکر ہے تو میری بات مان کر، جنت کی فکر ہے تو میری بات مان کر، بزم علی میں آپ میرے ساتھ آئیے. اور دعویٰ ہے مشکلوں سے ملے گی ابھی نجات، دعویٰ ہے مشکلوں سے ملے گی ابھی نجات، نادے علی زباں سے ذرا گنگنائی. واہ واہ واہ. آداب. شکریہ. یہ تو تھے علی جناب خطیب اہل بیت مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب، جنہوں نے یہاں پہ مولا کائنات غالب لکل غالب اسد اللہ شیر خدا پروردگار رسول ولایت کے شہنشاہ ہمت و شجاعت کے عظیم تاجدار مارکہ خیبر کے شہ سوار خاتون جنت کے شوہر نامدار مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے یہاں پہ جشن وارث کعبہ میں حضرت علیہ السلام کی ولادت پر اور ان کے معجزات پر گفتگو کی.
آپ کو یہ پروگرام ہمارا حسینی چینل پر انشاءاللہ آپ کی پیش خدمت ہے، اور اب اپنے میزبان سید رضوان الدین نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اسی طرح کا ایک اور پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ ایک بار پھر سے تمام عالم اسلام کو، خصوصی طور پر تمام شیعہ حیدر کرار کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ خدا حافظ، شکریہ۔